بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیۃ، تخویف اخروی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیا، یہاں دو مسئلے سمجھ رہے ہیں، ایک للڑ برادری کا، ایک بریلر برادری کا۔ جہاں یہ جو للڑ حضرات ہیں انہوں نے جہالت کی سب حدیں کراس کی ہیں، تحریف اور جہالت۔ اب انہوں نے شروع کیا انک میت وانہم میتون، یہ حیات النبی کی دلیل ہے۔ یہ ماسٹر صاحب کے ارشادات گرامی ہیں۔ انک میتون کس کی دلیل ہے؟ حیات النبی کی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب انک میتون اتری آیت تو آپ زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ جی اس وقت آپ کیا تھے؟ زندہ تھے۔ جب زندہ تھے تو پھر حیات النبی کی دلیل ہوئی۔ یہ سوال ہے۔ اور وہ مناظرہ میں حضرت نعمانی صاحب کے ساتھ جو تنقیحات تھی غالباً جنڈا والا کی، اس میں ماسٹر جی کہتا ہے کہ ایسی آیت پیش کر جس میں یہ ہو اللہ فرمائے میرا پیغمبر تو اعلان کر میں مر چکا ہوں۔ شیطان بھی حیران ہوگا، بھئی میں قابل تو ہوں لیکن ماسٹر صاحب نے تو میرے بھی کان قطر ڈالے۔ ابلیس بھی اوقات ان سے حیران ہو جاتا ہے، ابلیس سے بھی بازی لے گئے۔ حضرت نے فرمایا وہ پاگل، قرآن اترتا ہے زندہ نبی پر، میت پہ بھی قرآن اترتا ہے۔ تو کہتے ہیں آیت اتری۔ ہمارے ایریا میں ایک شیخ الحدث ہے، وہ پہلے اچھا بھلا تھا، تو وہ کہتا ہے میں نے یہ تقریر سنی نا انک میتن، کہ جب یہ آیت اتری تو نبی پاک زندہ تھے لہذا حیات النبی کی دلیل ہے۔ تو کہتے ہیں اس تقریر سے میرے اشکال دور ہو گئے اور میں کٹر بے ایمان، مطلب ہے یہ اشکال دور ہو، یعنی آپ اندازہ کریں یہ لوگ ہیں اہل علم کہلاتی اور کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اب اس پہ ذرا غور کر لو۔ ان الساعۃ آتیۃ، یہ آیت جب اتری قیامت آ گئی تھی یا نہیں؟ جی آیت جب اتری قیامت آ گئی تھی یا نہیں؟ اچھا نہیں آئی تھی، پھر یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی نا، یہ ماسٹری استدلال ہے۔ آیت جب اتری تو قیامت نہیں آئی تھی، آتیۃ، پھر یہ آیت جو ہے کس کی دلیل ہوگی؟ قیامت کے نہ آنے کی۔ انک میتن اتری، آپ زندہ تھے۔ اس گدھے کے گدھے کو کوئی پتا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک وانہم فی اعداد الموتى، یہ تو آیت آئے گی انشاءاللہ سورہ زمر میں، وہاں بات ہوگی اس کا کیا معنی ہے۔ لیکن اس ڈنگر پارٹی کو دیکھو، تحریف ان کی، میں صرف تعریف دکھا رہا تھا۔ ان الساعۃ، یہ بھی خبر ہے قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو وقوع ہو جائے گا، تو مصداق پورا ہو جائے گا۔ انک میتن خبر ہے، جب آپ پر موت آ گئی تو مصداق پورا ہو گیا۔ ان الساعۃ، ایک اور اٹھا ہے وہ مرزا قادیانی، اس نے حیات عیسیٰ کا انکار پہ دلیل لایا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں کیا آیا ہے کہ رفعہ اللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو آپ حیات پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو جب قیامت قائم ہوگی حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا درس دیں گے؟ وہ
اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں پھر آنا ہے تو رفعہ اللہ کا کیا معنی کریں گے اور فلاں کا کیا معنی کریں گے؟ فلاں یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول پر ان آیتوں کا کیا معنی ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں جب قیامت آ جائے گی تو ان الساعۃ آتیۃ کا کیا معنی ہوگا؟ اکاد اخفیہا. دوسرے آگے بریلوی بڑا علمی استدلال، وہ یہ انہوں نے کہا دیکھو کادا یا کادو یہ باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے. یہ معمولی اعتراض نہیں، زبردست ہے، اگر سمجھ نہ آیا تو پھر کام گڑبڑ ہوگا. کادا یا کادو عدم وقوع فعل پر دلالت کرتا ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹے تو کوئی نہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، لیکن بجلی نے اچکا نہیں، آسمان پھٹے نہیں. یہ معنی ہے عدم وقوع فعل پر دلالت کرتا ہے. جب قیامت کا معاملہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس قیامت کے وقت کو چھپا کے رکھوں. تو پتہ لگا چھپایا نہیں تو اپنے پیاروں کو بتلا دیا ہے. لم ینتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا الا اعطى اللہ الخمسہ. آپ اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک اللہ نے علوم خمسہ کا علم آپ کو عطا نہیں کیا. وہ جو لقمان سورت کے آخر میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ. یہ جی کس نے کہا؟ جی ہمارے اکابر نے کہا ہے. کس نے کہا؟ اکابر نے. اچھا یہاں آ کر میں بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ علامہ آلوسی بھی یہ قول لکھ کر اس کی کوئی توجیہ نہیں کی، آگے نکل گیا. صوفیوں کا قول ہے اور خالص کفریہ قول ہے. دوستو بزرگوں، خالص کفر ہے، لیکن روح المعانی میں پتہ نہیں کیسے آ گیا. شاید یہ بھی 10 من البغات ہے. سکیڑ دو. حالانکہ علامہ آلوسی زبردست تردید کرتا ہے علم الغیب غیر اللہ کی، اور علم القیامت غیر اللہ کے لیے بھی سخت تردید کرتا ہے، لیکن یہاں آ گیا. خیر اشکال آ گیا بھائی. اکاد اخفیہا، اس کے جواب 3 ہیں. 3 جواب. پہلا جواب یہ ہے اکاد اخفیہا من نفسی. اکاد اخفیہا من نفسی، سمجھو کس سے چھپانا چاہتا تھا؟ اپنے آپ سے. اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت والا وقوع قیامت والی گھڑی اتنی قابل ہے پوشیدہ رہنے کے، اتنی قابل ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے تو کوئی چیز مخفی ہے نہیں. اس لیے میں نے، سمجھے کہ نہیں، یہ محاورہ عرب کا، وہ کسی چیز کی شدت اخفاء کے لیے، ہماری بولی میں بھی ویسے ہے، شدت اخفاء کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو میں اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا تھا، مقصد ہے کسی پر بھی زہر نہیں کرنا. تو یہاں پر بھی محاورہ عرب کے مطابق کہا گیا اکاد اخفیہا من نفسی. دلیل دوسری قرات ہے، دوسری قرات میں آ چکا ہے اکاد اخفیہا من نفسی. اور قراءتین بمنزلت آیتین، تو
تو اب مسئلہ صاف ہو گیا. آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا حاشیے پر اکاد اخفی عن نفسی، اس کو تو میں چھپانا چاہتا تھا اپنے آپ سے بھی. اکاد اخفی عن نفسی کالا لامری. ہاں چلو یہ کون ہے بھائی؟ کالا فی بعض القرات، بعض قراتوں میں آیا ہے اکاد اخفیہا عن نفسی. یہ پہلا جواب ہے. آگے پھر عبارت آ گئی کس کی؟ ابن عباس کی. اس میں بھی آ رہا ہے اکاد اخفیہا من نفسی. آگے پھر عبارت آ گئی ہے مجاہد تابی کی اکاد اخفی. تو یہ اس کو میں اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتا، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے. یہ معنی ذہن میں رکھنا. ایک دوسرا توجیہ یہ ہے کہ یہ اکاد و زائدہ ہے، اکاد و زائدہ ہے. فسروا اکاد بے اریدا، اس کے دو معنی ہیں. ابن جنی موتصب میں اخفش سے کہتا ہے کیلا اکاد ہنا زائدۃ. یہاں پر اکادو کا لفظ زائد ہے. عنایت القاضی یہ دوسری توجیہ بھی صحیح ہے. اور تیسری ایک توجیہ اوپر کھڑی ہے اسی آیت کے اکاد اخفیہا لا اظہرہا بان اقول انہا آتیۃ. سمجھ گئے کس چیز کو قریب تھا کہ میں چھپاتا؟ انہا آتیۃ والے جملے کو. او بزرگوں کس چیز کو چھپانے کے قریب تھا؟ انہا آتیۃ، یعنی یہ اطلاع بھی چھپانے والا تھا. کہ قیامت اتنا اخفاء مقصود ہے کہ اتنی اچانک آئے کہ پہلے اطلاع بھی نہ دی جائے کہ ابھی آنے والی ہے. یہ ہے لا اظہرہا بان اقول انہا آتیۃ. یہ جو سعود لکھا ہے یہ ابو سعود ہے، جگہ کم تھی اس لیے سعود آ گیا. یہ ابو سعود ہے. سمجھ گئے کتنے معنی میں نے کیے؟ تین. یہ تین معنی کیے. آگے ذرا خیال کرنا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا امری لقد اخفاہ اللہ من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء المرسلین. مجھے اپنی عمر کی قسم، میری عمر گواہے کہ قیامت کا علم اللہ نے فرشتوں پر بھی مخفی رکھا ہے اور انبیاء اور مرسلین پر بھی مخفی رکھا ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی ہے. اور اگلی عبارت بھی قابل غور ہے. ابن عباس کہتے ہیں لا اظہر علیہا احدا غیری، اس قیامت پر کسی کو اطلاع نہیں دوں گا. نفی عطائی کی آ رہی ہے، اطلاع نہیں دوں گا. اسی لیے اب یہ جو من نفس ان نفسی ہے اس پر کہتے ہیں اکثر المفسرین قالوا مانا اکاد اخفیہ من نفسی فکیف یعلمها اے یعلم وقتها غیری. تو دوسرا اس کا وقت کون کیسے جان سکتا ہے؟ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّعْوِيلُ إِنَّ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ فَكَيْفَ أُظْهِرُهَا لَكُمْ. بعض قراءات میں کیسے تم پہ ظاہر کر سکتا ہوں. وَهَذَا الْكَلَامُ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ إِنَّهُمْ إِذَا بَالَغُوا فِي كِتْمَانِ الشَّيْءِ. یہ محاورات عرب سے ہے، جب وہ کسی چیز کا مبالغہ کرتے ہیں کتمان کا تو کہتے ہیں قتم تو سرا کا من نفسی، تیرا راز تو میں نے اپنے آپ سے بھی چھپا رکھا ہے. اے اخفی ہے غایت الاخفاء مظہری ہے. باکثر المفسرین قالوا مانا ہو اکاد اخفی من نفسی
وَكَذَلِكَ هُوَ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبَ وعبد الله بن مسعود أَكَادُ أُخْفِيهَا مِن نَّفْسِي فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مخلوق کس طرح جان سکتی ہے؟ فی بعض القراءات فکیف اظہرها لکم، اس کو تمہارے سامنے کیسے ظاہر کروں گا؟ وذکر ذلک علی عادت العرب، یہ عربیوں کی عادت پہ ذکر کیا گیا، جب مبالغہ کرتے ہیں کسی چیز کے چھپانے کا کہتے ہیں قسمت سرک من نفسی اے اخفیتہ غایت الاخفاء واللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء، ورنہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اخفش بزرگ کہتے ہیں اکاد ارید و مان الآیت ان الساعۃ آتیۃ ارید اخفیہا، ارادہ کرتا ہوں میں اس کو چھپانے کا، اور معنی یہ ہے فی اخفائہا التحویل والتخویف لانہم اذا لم یعلموا متی تقوم الساعۃ کانوا علی حذر منہا کل وقت۔ قیامت اچانک آئے گی۔ مناظرہ ہو رہا تھا حشمت علی بریلوی کا اور مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کا، تو مولانا نے ایتیں پڑھی قیامت کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا، کسی کو نہیں بتلایا۔ وہ کھڑا ہوا حشمت علی، اس کا چھاڑو مولوی، قیامت کا علم میں بتاتا ہوں، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، یہ غلام بتاتا ہے۔ قیامت آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا، اور کیا پھر انہوں نے کہا کس سال کے 10 محرم میں؟ سال کون سا ہوگا؟ کہ قرآن نے نہیں پڑھا لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ بغتے والا سال ہوگا۔ سال بغتے والا ہوگا، ہے معرب باللہ۔ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا خوف خدا نہیں۔ اب عوام نے تو نعرے لگائے، نعرہ حیدری، سال بھی بتا دیا، بغتے والا سال ہوگا۔ دیکھو بھائی، یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی بریلوی سے مناظرہ ہو تو ایک ہی چیز پہ بیٹھ جائیں، علم قیامت، بس۔ بریلوی مولوی زور لگا کر حلوے کا وجود پنچر ہو جائے گا، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ 17 کے قریب مقام قرآن کے، اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے مخصوص گھڑی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کسی نبی کو بھی اطلاع نہیں دی ہے، کسی فرشتے کو بھی اس پر، حتیٰ کہ اسرافیل وہ منہ میں سور رکھ کے کھڑا ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہے، اور وہ قرن اس نے جہاں لگایا ہے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب مجھے حکم ہو اور میں یہ سور پھونک دوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ جس کی ڈیوٹی ہے فرشتے کی، اس کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کب آئے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ساری دنیا بریلویت مل جائے، اس ایک نقطے پہ کوئی طالب علم بیٹھ جائے اور یہ آیات اس کو آتی ہوں، ذاتی عطائی والے جھگڑے بھی ختم، سارے ختم، اس کو کہو قیامت کب آئے گی؟ ایک آیت یا حدیث بتا دے، بریلوی مولوی بیچارہ چکی میں پیسا جائے گا۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یہ حکمت قیامت ہے، قیامت کا آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ظالم موجود ہیں، مظلوم موجود ہیں، دنیا کے اندر انصاف اور عدل، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، ایک وقت کا ہونا ضروری ہے، یا ظلم کر کے پچا لیتے ہیں، مظلوم ساری زندگی روتے مر جاتا ہے، تو اس لیے لِتُجْزَىٰ، قیامت نہ ہو تو یہ سارا جہان کھیل تماشا
ظلم و بربریت بنتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا آنا ہی ہر چیز کو بامقصد بنا رہا ہے، لتجزا کل نفس، تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جی کو، بما تسعی، جو اس نے دوڑ کی ہوگی، جو کوشش کی ہوگی، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فلا یصدنک عنہا، نہ تجھے ہٹا دے، انہا تجھے دور نہ کر دے اس قیامت سے، یعنی ان ذکر الساعۃ و مراقبتہا، قیامت پر مراقبے سے اور اس کی یاد سے تجھے ہٹا نہ دے، تباہ نہ کر دے ہٹا کر، من وہ آدمی لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ خبردار، قیامت وہ چیز ہے جس پہ مراقبہ کیا کر، جس کو یاد رکھا کر، جو مراقبے والی چیز ہے وہ مراقبہ کر، تو قیامت کو یاد کر، قیامت کے احوال کو یاد کر۔ یہ جو تو نے مراقبے پہ مرید کو بٹھایا ہے کہ کٹے کا تصور کر، بھینس کا تصور کر، یا وہ جو پیر سنڈا ہے اس کا تصور کر، یہ کون سا مراقبہ ہے؟ مراقبہ تو ہے ان چیزوں کا، ان ذکر الساعۃ و مراقبتہا۔ ابو سعود ہے، فرمایا نہ ہٹا دے تجھ کو اس قیامت سے، ایک معنی، اور دوسرا نیچے لکھا ہے قیامت سے تیاری کرنے سے۔ وہ آدمی جو نئی ایمان رکھتا ساتھ قیامت کے، واتبع ہواہ سمرا، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی، ہوا ہو، اسی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ فترضا، یہ پاک اسی پہ متفرع کیا ہے۔ مطلب کیا؟ قیامت پر ایمان جو آدمی نہیں رکھتا وہ تجھے قیامت سے برغلا نہ دے، ہٹا نہ دے۔ واتبع، قیامت کی یاد گئی نہیں تے خواہش کے پیچھے پڑا نہیں، اور اتباع کی ہوا ہو، کیا لفظ ہے؟ واتبع ہوا ہو، واتبع ہوا ہو، واتبع ہوا ہو، اچھی چیز ہے نا؟ اتباع کا لفظ آ گیا، تقلید اور اتباع میں فرق ہے جی۔ واتبع ہوا ہو، پس اس نے تابعداری کی اپنی خواہش کی، فترضا، پس وہ تباہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جو خواہش کا متبع، اور خواہش ہوا کس کو کہتے ہیں؟ کل ما خالف الکتاب والسنہ فہو ہون، ہیں من کتاب و روایت و ملا و پیر و لیڈر و سارے شیاطین، جتنا بھی کتاب اللہ سنت کے مقابلہ میں جو بھی آئے وہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ واتبع ہواہ فترضا، ہو گئے جی مضامین۔ پہلا مضمون توحید والا حضرت موسیٰ کی وحی میں، دوسرا مضمون رسالت والا حضرت موسیٰ کی وحی میں۔ کدھر ہے؟ شروع رسالت سے ہوا، وَأَنَخْ تَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ۔ مسئلہ توحید یہ بنیاد ہے ایک، دوسرا مسئلہ رسالت، اور تیسرا مسئلہ قیامت۔ یہ تین اصول ہیں اہل اسلام کے، تین بنیادی عقائد، باقی سب ان کے متعلقات ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ اور اہل تشیع ان کے بھی یاد ہونے چاہیے، توحید، رسالت، قیامت اور امامت اور عدل، یہ پانچ ہیں۔ نام توحید کا لیتے ہیں ورنہ ہے ابو جہل سے بھی بڑے دوسرے ہیں، ایسے توحید کا نام لیا ہوا ہے۔ ہاں، ان الساعہ ہو گیا، تو اب درمیان میں اقم الصلاۃ لذکری، عمل صالح کا بیان، جو اہم چیز تھی وہ شروع میں ہی آ گئی۔ اب جناب حضرت موسیٰ کو رسالت مل گئی،
ہاں زمین کا راستہ معلوم کر رہے تھے، راستہ بھول گئے تھے، اور اللہ نے پورے ایریا کا حضرت موسیٰ کا جنت کا ہادی بنا دیا۔ یہ خود آجدو ہدن آجدو النار ہدن، یہ دنیا زمین والے راستے تلاش کر رہے تھے اور اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کر دی۔ اب حضرت موسیٰ ہادی بھی، مہدی بھی، مرشد بھی بن گئے۔ اللہ نے مسئلہ عام سمجھا دیا کہ نبوت کسبی چیز نہیں، نبوت وہبی چیز ہے۔ کسب سے نبی کوئی نہیں بنتا، کسب سے مولوی بن جائے گا، پیر بن جائے گا، شیخ الحدیث بن جائے گا، اور کسب سے وزیر اعظم بن جائے گا، بادشاہ بھی اللہ کرے بن جائے گا، لیکن کسب سے نبی نہیں بنتا۔ جتنی محنتیں بھی کر لے، مرزا قادیانی کے منہ پر تماچا ہے، وہ کہتا ہے جو ذلی نبی ہے وہ اطاعت اور اتباع محمدی میں محنت کر 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 یہ آگ سینکنے کے لیے گئے تھے۔ اب حضرت کے دل میں آگ آ گئی، اور سب سے اہم آگ توحید والی ہے، جس کے دل میں لگ جائے پتر وما تلک بجمین کا یا موسیٰ۔ اب بیان معجزات ہے، یہاں پر ایک بات بھی ہے کہ آپ نے معجزہ کی تعریف پڑھی ہوئی ہے، معجزہ کی تعریف شرح قائد میں بھی پڑھی ہے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے اندہ تحدل، آگے مختلف الفاظ علم کلام میں اندہ تحدی یا تحدی الکفار المنکرین، کہ معجزہ وہ امر خرق عادت ہے کہ جب کافر مطالبہ کرے، چیلنج کرے، تو اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے۔ آپ کے علم الکلام میں یہی ملے گا، لیکن یاد رکھو یہ معجزہ کی ایک قسم ہے، پوری تعریف نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، وہاں منکر تھا ہی کوئی نہیں، تو تحدی کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ حدیبیہ کے کنویں پہ بیٹھے تھے، کنواں خشک تھا اور صحابہ کو ضرورت تھی، 1400 صحابہ تھے، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس پانی ہے، کچھ پانی ختم ہو گیا وہ لاؤ، پانی برتن میں پیش کیا گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور کتنا پانی نکلا؟ کنواں بھر گیا، اور 1400 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، غسل کیا، وضو کیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا، اتنا بڑا پانی تھا۔ تو وہاں کہاں تعدی ہے بھائی؟ تعدی نہیں ہے۔ لیکن ایک اشکال ہے کہ عموماً حضرت صالح سے مطالبہ ہوا معجزہ کا، اونٹنی والا معجزہ مطالبے تھے، اسی طرح اور انبیاء کرام عموماً یہی عادت رہی کہ مطالبے پر معجزات ظاہر کیے گئے، جبکہ حضرت موسیٰ ابھی تک دعوت پہ گئے ہی نہیں، ابھی اسی مقام پہ کھڑے ہی، اور معجزے بھی مل گئے۔ کچھ سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ وہ سمجھ گئے، ابھی تک گئے نہیں، وہاں مل گئے۔ اس کی وجوہات متعدد ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ایک بڑی قوت کے ساتھ تھا، جو ہر لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی
اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے سپر طاقت تھا وہ فرعون، جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ حاکم اعلیٰ. وہ حاکم اعلیٰ بنا ہوا تھا، سپر طاقت، اور تھا بھی تھوڑا دماغی مریض، دماغ بھی اتنا اس کا کام نہیں کرتا، نشہ تھا، تکبر تھا. تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ کو پہلے ہی معجزات دے دیے کہ ابھی یہ جائے گا دربار میں تو فرعون کے پاس مسلح ہو کے جائے تاکہ حضرت موسیٰ کا دل مضبوط رہے اور حضرت موسیٰ کا یہ اور زیادہ تسلی ہو. ورنہ حضرت موسیٰ کے تو فرعون کے ہاں اس کی عدالت میں 2 جرم بھی ثابت تھے. ایک تو پرانا کیس بھی تھا، صوفی کو مار کے گئے تھے، قبطی کو، ہاں اس صوفی کو مار کے گئے تھے، مدین کی طرف گئے تھے. وہ پرانے کاغذوں میں وہ کیس بھی درج تھا. تو اور دوسرا فرعون کے سامنے کوئی کہے بھئی فرعون خان مسلمان ہو جا، عمران خان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تو فرعون خان کے سامنے کون بولے گا؟ سارے دور دور جلسے کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ مسئلہ تھا. تو اللہ نے اس لیے حضرت موسیٰ کو مسلح کر کے بھیجا فرعون کے دربار میں تاکہ حضرت موسیٰ کا دل حوصلہ مضبوط ہو اور یہ سمجھے کہ اے میرے پاس اسلحہ موجود ہے، اس نے منہ سے نکالتے جانا ہے اور میں نے دکھا دینا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ کی تسلی تھی. ہاں بھائی دیکھو فرمایا